پہلے ہم قربانی ہو جاتی ہے، بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی گاؤں کے اندر، قصبے کے اندر یا شہر میں جہاں پر آپ رہتے ہیں، وہاں پر اگر ایک جگہ پر بھی نماز ادا ہو گئی تو نماز ہو گئی۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس نے قربانی دیا ہے وہ شخص ہی پڑھے، بلکہ پورے شہر میں سے اگر کسی نے بھی عمل ہے۔ اور اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ اگر کوئی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اس کا اتنا پسند نہیں آتا، بلکہ اللہ کے لیے وہ عمل سب سے پیارا ہے جو اس دن اس کی راہ میں خون پیش کیا جائے، کیونکہ وہ دن یادگار ابراہیم ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دیا کہ تم اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ 7 تاریخ کا دن گزر گیا، حج کے مہینے میں 7 تاریخ گزرنے کے بعد جب شب لگ گئی 8 کی، اس رات جب سوئے ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بے شک اللہ تم سے قربانی طلب کرتا ہے۔ یہ سننا تھا، انہیں کچھ تردد ہوا یہ کیسی بات ہے، تو وہ غور و فکر کیا انہوں، یہ کیسی بات ہے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ 8 تاریخ کے دن جو انہوں نے خواب کے بارے میں غور کیا، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ پھر رات میں سو گئے، 8 کا دن گزرا، 9 کی شب تھی، تو رات میں پھر وہی خواب پڑا اور ویسے ہی کہنے والا کہہ رہا ہے۔ تو یہ سن کر آپ 9 تاریخ کو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے، عرفان حاصل ہو گیا۔ اب وہ چاہتے تھے بیٹے سے بات کریں، بات آگے بڑھانا ہے، بس وہ دن یوم العرفہ کہلایا۔ 9 تاریخ کو ہم عرفہ کا روز کہتے ہیں کیونکہ انہیں عرفان حاصل ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب رات سوئے تو 9 کا دن گزر گیا، شب لگ گئی 10 کی، تو رات میں پھر خواب دیکھا، وہی تیسری رات میں خواب آیا۔ تو آپ نے پکا یقین کے ساتھ کہ آج ضرور بضرور ذبیحہ کا کام کر دینا ہے کہ مسلسل خواب آ رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے سے یہ بات کہی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا آپ ضرور اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور آپ جلدی کیجئے کیونکہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، اور والد سے زیادہ مجھے اپنا رب بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ اپنے رب کی طرف ان کا میلان تھا کہ میں اپنے رب کی طرف جاؤں، اور والد بھی تیار ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹا بھی تیار ہے باپ کے ہاتھوں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے۔ تو وہ رات گزر گئی، صبح دن تھا، اور وہ 10 تاریخ تھی، حج کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اور ایک ہاتھ میں چھری ہے، اور پھر دونوں باپ اور بیٹے مینا کی وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہی عجب منظر ہے کہ ایک قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ایک لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے جا کر قربان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ رحمت نازل فرما دی، اور ان کے لیے ایک کام یہ بھی فرما دیا کہ فدیہ ادا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت سیدنا جبریل امین آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، اور فدیے کے طور پر حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو رکھ دیا، بہشتی دمبا، اور پھر انہوں نے جو چھری چلائی وہ چھری دمبے پر چلی، دمبا قربان ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھول کر دیکھا تو بیٹا ہنستا ہوا کھڑا ہے، مسکراتا، اور وہ جانور قربان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا، اور اس دن کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ تو یہ ہمارے لیے یادگار ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے۔ تو واجب ہے وہ مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ ضرور قربانی کرے۔ اس کے لیے صاحب استطاعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1 سال سے مال ہو تو قربانی کریں گے، نہ، اس دن بھی اگر پیسہ آ جاتا ہے تو قربانی اس دن ہی واجب ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں قربانی کے جو دن ہے وہ 3 دن رکھے گئے ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ۔ اور اس کے اندر جو قسم کے جانور ہے وہ 3 قسم کے جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکرا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جانور، ایک میں 2 چیزیں شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم اونٹ کہتے ہیں تو اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم گائے کی ذبیحہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بیل، بھینس اور بھینسا، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب بکرا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دمبا ہو، بچڑا اور بکرا ہو، بکری ہو، مینڈا ہو، مینڈی ہو، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جو جنس سے ملی جلی ہے وہ تمام چیزیں اس کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب ان کے لیے عمر کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ تو بیل کے لیے جو حکم ہے وہ 2 سال یا اس سے زیادہ ہو، یعنی گائے کے لیے بھی
وہی ہوگا, بھینس اور کھلگے کے لیے بھی 2 سال سے زیادہ ہونا لازم ہے. 2 سال سے اگر کم عمر کا بچڑا اگر ذبح کرتے ہیں, قربانی ادا نہ ہوئی, اگرچہ کہ وہ 4 دن 8 دن کا ہی کم کیوں نہ ہو, قربانی ادا نہ ہوئی. 2 سال مکمل ہونا, تو 2 سال سے مراد انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہ لیا جائے, بلکہ چاند کے حساب سے اس کو مانا جائے گا. اور دوسری بھائی رہی بات یہ کہ اونٹ کتنا ہو, تو اونٹ کے لیے جو حد عمر رکھی گئی ہے منیمم وہ 5 سال ہے. 5 سال ہو یا اس سے زیادہ ہو, اگر 4 ساڑھے 4 سال کا اونٹ اگر ذبح کریں گے تو قربانی ادا نہ ہوئی, سب کی قربانیاں رد ہو جائیں گی. اور بکرا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 1 سال یا اس سے بڑا ہو. ہاں ایک بات اور یہ رکھی گئی ہے, دمبا جس کے گھنگریالے بال ہوتے ہیں, جو دمبا ہوتا ہے, دمبا اگر 6 ماہ کا بھی ہے, اس سے بڑا بھی ہے اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہے, 1 سال کا دکھتا ہے, اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اور قربانی کے اندر جو جانوروں کا نظام ہے, اس کے اندر جو قربانی دی جا رہی ہے, اس میں بھی ایک بات یاد رکھنا ہے کہ بیل وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں 7 آدمی کے حصے بنیں گے, جس طرح سے اونٹ کے 7 حصے بنتے ہیں. اور جو چھوٹا جانور ہے یعنی بکرا, بکری, دمبا, تو اس کے اندر 1 آدمی کے لیے 1 ہی حصہ ہوتا ہے اور وہ 1 قربانی ہو جاتی ہے 1 بکرے میں. 1 بکرے میں 2 حصے, 5 حصے, 7 حصے نہیں کیے جا سکتے. اور گائے بیل وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں 7 حصے کریں. ایسا نہیں کہ 6 کر لیے اور لوگ نہیں ملے, 6 کر لیے نہیں ہوگی, 8 کر لیے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی, نہ 5 نہ 6 نہ 8 بلکہ 7 کا حکم ہے. تو کمپلسری 7 ہی. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی تالا کھولنا ہے تو تالے کے لیے اس کے دانے ہوتے ہیں, اس کے دانے, تو جتنے اس کے دانت ہوتے ہیں اتنے ہی اگر کھولیں گے تبھی کہیں جا کر تالا کھلے گا. تو یہ جو قربانی ہے بڑے جانور کے لیے, اس میں 7 حصے رکھ دیے گئے ہیں. 7 کی جگہ 6 کریں یا پھر 8 کریں تو قربانی ادا کسی کی بھی نہیں ہوگی, وہ قربانی سرے سے رد کر دی جائے گی. البتہ گوشت حلال ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے. تو قربانی کے لیے جب جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے گا, جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں قربانی کرنے کے فوری بعد پھر جو دعا بھی پڑھنا ہے, اور ساتھ ساتھ جس کے نام سے قربانی کی گئی ہے اس کا نام لے کر بھی دعا کر دینا کہ اے اللہ فلاں بن فلاں ان کے طرف سے ہے, تو ان کی قربانی کو تو اپنے کرم سے قبول فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ, اس طرح سے دعا کر لینا چاہیے. تو قربانی ادا ہو گئی اور قربانی واجب ہے. اگر کوئی آدمی قربانی نہیں دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتا ہے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. یہ وعید ہے, یہ ناراضگی ہے, یہ ڈانٹ ہے ایک طرح کی کہ تم آ جاتے ہو, نماز پڑھ لیں گے عید کی نماز, کیونکہ اس پہ خرچہ نہیں آتا ہے, قربانی نہیں دیں گے کہ اس کے اندر خرچہ آتا ہے, تو خرچے کو روک کر آپ خرچ نہیں کرتے ہوئے صرف ثواب پالوں گا, عیدگاہ چلے جاؤں گا, تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. یہ منع کیا جا رہا ہے. تو قربانی دینا ہے تو قربانی کا جو جانور ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے. بیمار قسم کا جانور قربانی نہیں ہوگی, لاغر جانور سے قربانی نہیں ہوگی, لنگڑا اگر ہے جانور تو قربانی نہیں ہوگی, کانڑا ہے, آنکھ اس کی برابر نہیں ہے, قربانی نہیں ہوگی, دانت ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی, سینگ اگر مینگ میں سے, جڑ میں سے, مینگ میں سے اگر ٹوٹ گئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اگر خارش شدہ جانور ہے تو اس سے, خارش والے بیمار جانور سے بھی قربانی نہیں ہوگی. اتنا دبلا پتلا لاغر ہے کہ اس کے نلیوں کے اندر جو ہے گودا نہیں ہے تو اس سے بھی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو جانور کو جب آپ خریدنے کے لیے جائیں تو قربانی کے جانور کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ ایک آنکھ کہیں اس کی خراب تو نہیں ہے, دانت اس کا ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے, تو منہ کھول کر دانت دیکھ لیں, سینگ کو ہلا کر دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو, کان پھٹا ہوا نہ ہو. یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جانور خریدنا چاہیے. صحت مند جانور ہو, فربا جانور ہو جس میں سے اچھا زیادہ گوشت نکلتا ہو, چاہے بکرا ہو کہ بیل ہو یا پھر اونٹ ہو, کوئی بھی جانور ہو, وہ تمام جانوروں کے اندر یہ شرائط پائے جانا چاہیے. جانور بے عیب ہونا چاہیے, جانور
بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار جانور سے پھر قربانی ادا نہیں ہوگی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو قربانی کا جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کی تاریخ 10 تاریخ ہے، اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کے بعد قربانی دو، تو آپ عید کی نماز پڑھیں اس کے بعد گھر میں قربانی کریں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو عید کی نماز اول وقت میں ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر قربانی دے دیں، اور جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت میں اگر جس کے نام سے دے رہے ہیں وہ اگر سامنے ٹھہرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں۔ گھر میں خواتین وغیرہ کے نام سے دیتے ہیں، والدہ کے نام سے، والد کے نام سے، کسی کے نام سے قربانی دیتے ہیں، تو جب ذبح کریں تو وہ اگر سامنے ٹھہرتے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانور کو ذبح کیا اس وقت وہ بنفس نفیس خود وہاں پر جلوہ فرما تھیں، تو معلوم ہوا کہ جن کے نام سے قربانی دی جا رہی ہے وہ اگر وہاں پر کھڑے رہتے ہیں تو یہ مسنون ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ آپ جن کے نام سے قربانی دے رہے ہیں تو ان کے اوپر اگر واجب ہے تو پھر آپ ان کو بتا کر قربانی دیں، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کے نام سے قربانی دے رہے ہیں، بیوی کے پاس سونا ہے، بیوی کے پاس چاندی ہے، کیش ہے بینک میں، ہاتھ میں کیش ہے، قربانی ان پر واجب ہے، اور آپ انہیں بغیر بولے کہ ان کے نام سے قربانی دے دیں گے تو قربانی ادا نہ ہوئی۔ پہلے انہیں بتایا جائے کہ میں تمہارے نام سے قربانی دے رہا ہوں، پیمنٹ کر چکا ہوں یا دے دیا ہوں، وہ ہاں کہیں، ان کی رضا ہو، نہیں میں نہیں دینا چاہ رہی قربانی، آپ کیوں دے رہے ہیں، مت دو، قربانی نہیں ہوتی۔ اگر نہ بول کر بھی دے دیا تب بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو عورتوں کو بھی اگر دے رہے ہیں ان کے نام سے تو انہیں بتایا جائے، ایسے دادا دادی ہے، والد ہے، ہاں اگر نفلی قربانی ہے تو قربانی تو نفل ادا ہو جاتی ہے، کوئی مرحوم کے نام سے قربانی دینا چاہتا ہے قربانی دیں، قربانی ادا ہو جاتی ہے، تو مرحومین کے نام سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور جو کم سن بچے ہیں ان کے نام سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس چھوٹا بچہ ہے، بچے کی صحت اچھی نہیں ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، ان کے نام سے بھی قربانی دیں گے، دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، نفل ہے، دیا تو اچھا کیا، نہ دیا تو کوئی برا بھی نہ کیا، کیونکہ قربانی واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب لازم ہوتا ہے، جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، واجب الوتر، وہ واجب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عید کی نماز ہے وہ واجب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ جو نماز ہے عیدوں کی وہ واجب ہوتی ہے، ایسے ہی قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ قربانی فرض نہیں ہے، سنت بلکہ نہیں کہیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب قربانی کا حکم دیا تو پوچھنے والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا نفع ہے؟ ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، یعنی قربانی کا جانور کا جو بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی قربانی دینے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو جانور کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے سر کے بال اتنے زیادہ ہوتے ہیں، جانور تو ویسے ہی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے جسم پر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے اتنے زیادہ بال ہے تو اتنی زیادہ اس کی نیکی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو قربانی کا جانور صحت مند بھی ہو، تاریخیں بھی برابر ہو، 10 تاریخ کے دن قربانی کریں گے تو اس میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ پہلا دن ہے، اس کے بعد دوسرا دن 11 تاریخ، اس دن بھی اگر قربانی دیں گے تو قربانی ادا ہو گئی ہے، دوسرے دن ثواب اس میں تھوڑا کم، تیسرے دن اس میں ثواب اور تھوڑا کم ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی تو ہو جاتی ہے، مغرب سے پہلے بھی اگر دے دیں گے، 12 تاریخ کے دن مغرب سے پہلے بھی، غروب آفتاب سے پہلے جانور ذبح کر دیا، اذان مغرب ہونے سے پہلے بھی 12 تاریخ کو جانور ذبح کر دیا، قربانی ادا ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح جمعہ کے دن ہے، جمعہ میں 1 بجے بھی نماز ہوتی ہے، 2 بجے نماز بھی ہوتی ہے، 3 بجے بھی نماز ہوتی ہے، تو کوئی 1 بجے پڑھتا ہے، کوئی 2 بجے پڑھتا ہے اور کوئی 3 بجے پڑھتا ہے، تینوں کی نمازیں ادا ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بس اول وقت میں آنے پر 1 بجے آنے کا ثواب تھوڑا زیادہ ہے، 2 بجے آئیں گے تب بھی ثواب اس کو مل جاتا ہے، 3 بجے بھی اگر کوئی جمعہ پڑھتا ہے اس کی نماز بھی مکمل ادا ہو جاتی ہے، اصل میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے اور تیسرا دن ہے، اصل میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، نماز بھی ویسے ہی ادا ہو جاتی ہے جیسا جمعہ میں ٹائم کے حساب سے 3 گھنٹوں میں بتا رہا ہوں۔ ایسے عید کے لیے آپ غور کر لیں کہ یہ 3 دن بھی اسی لحاظ سے ہوتے ہیں، تو ایسا سمجھنا کہ نہیں دوسرے
دوسرے دن ہوئے گی نہیں قربانی, پہلے دن ہی کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تھوڑا سا فرق رہتا ہے, اتنا زیادہ فرق کا نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد اگر کر لیں تو اچھا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, ٹائم کی قلت ہے, جانور لے کر آئیں گے نہیں, لائے ہوئے نہیں تھے, قصاب نہیں ملا, تو اطمینان کے ساتھ آپ دوسرے دن کر دیں. وہ گوشت کو پورا خراب مار دیا قصاب, اور وہ مشرک تھا اور پھر کٹانے والا کوئی نہیں تھا, اس طرح سے گوشت خراب کر دیا, ایسا نہ کریں. دوسرے دن کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, قربانی ہو جاتی ہے. تیسرے دن کر لیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. غیر ضروری اتنا ٹینشن لے لینا کہ نہیں پہلے دن ہی کرنا ہے, تو قصابوں کا شارٹیج ہو جاتا ہے. تو وہاں پر بہت سارے جو ہے لمباڑے بھی نکل کر آ جاتے ہیں, مرٹھے بھی نکل کر آ جاتے ہیں, قصاب وہ بھی جو ہے قربانی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اب یاد رکھیں, اگر کافر اور مشرک کے ہاتھ سے جانور ذبح ہوا, وہ جانور کا سارا گوشت مردار ہو گیا, گوشت کھانا حرام ہے, ویسا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. یاد رہے کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے, کافر کا ذبیحہ حرام ہے. اگر کسی جانور کو مسلمان نے ذبح کیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد ذبح کرے. اب ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر ڈالو یارو, پانی ڈالو, کاٹ رہا ہے, یہ غلط ہو گیا ہے. نہیں, آخری جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. تو لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہیں اس ٹائم پر, تو ذبح کرنے والے کو کہنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. وہ دو تین وقت کہہ لے, کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. اللہ کا نام لے رہا, اللہ کا ذکر کر رہا, اس طرح کہتے کہتے جانور کو ذبح کر دینا چاہیے. تو یہ جانور کو ذبح کرتے وقت میں پانی ضرور پلایا جائے. بے زبان جانور کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس کے ساتھ زیادتی کا مطلب, جانور تو خرید کے لا لیتے ہیں, 2 دن پہلے خرید کے لا لیتے ہیں, بکرا لے کے آتے ہیں, گھاس کا بالکل انتظام نہیں کرتے, یہ غلط ہے. آپ بکرا لانے سے پہلے گھاس لے لیجئے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ بھائی آپ انتظام کرو گھاس کا. بعد میں پھر جانور کے لیے گھاس نہیں ملی, لے کر آنے کے بعد کیا کریں گے, چلو پانی پلاؤ. اب وہ سستا پانی ہے, فری کا پانی ہے, وہ پلا دیے. گھاس کے لیے جانے کو کوئی تیار نہیں ہے, چلو. اب بعد میں جب ان کو پتہ چلے گا, وہ جانور کو گھاس نہیں ڈالے, جانور کو 20-40 روپے کی گھاس نہیں ڈالے, اس کا 1 کلو گوشت کم ہو گیا بکرے کا, جب گھبرا جاتے ہیں, ارے 800 روپے کا نقصان ہو گیا, اپن 50 روپے کی گھاس ڈال دینا تھا. جب جلدی سمجھ میں آتا ہے. اور اگر وہ کہا جائے کہ وہ جانور کو بے زبان جانور ہے, اس کا وزن گھٹ رہا ہے, ارے کم ہو جائے گا گوشت, بانٹنا رہتا, شادی ہوئی ہے بچی کی, وہاں پر تو ٹانگ دینا رہتا, یہاں پر ہاتھ دینا رہتا, وہ تمام چیزیں یاد آتے. اس کے بعد کیا کرتے, جلدی گھاس لے کر آئیں گے, ڈالیں گے. اچھا, ویسا نہیں, بلکہ بے زبان جانور ہے, اس نیت سے اس کو کھلانا چاہیے. تو جانور کو گھاس ڈالا جائے, پانی ڈالا جائے, اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب تک کہ وہ جانور پورا ٹھنڈا نہ ہو جائے, اس کی کھال اتارنے میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے. اور جب گوشت ٹکڑے بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر غریبوں کا, مسکینوں کا, محتاجوں کا, یتیموں کا بھی حق سمجھنا ہے. اور سمجھتے ہوئے اس میں کا ایک حصہ غریب لوگوں کے, جن کے گھر میں جانور ہی نہیں کرتا, وہ کبھی بکرا خرید کے ہی نہیں لاتے گھر میں, بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قربانی ہوتی ہے, مالدار لوگ ہم کو گوشت بھیج دیتے ہیں, ایسے ہی رہتا ہے. وہ بیچارے کبھی خریدتے نہیں, بیل تو ان کے گھر میں آنا ہی نہیں, وہ 7 جانور 7 حصے ملا کر کہاں کریں گے, ایک بکرا بھی نہیں کرتے. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے تو کہیں سے گوشت آ جائے گا تو پکا لیں گے. اس دن تو خرید بھی نہیں جاتا, بیچا بھی نہیں جاتا, دکانیں بھی بند رہتی ہے. تو مسلمان جو غریب مسلمان ہے, اپنے پڑوسی ہے, رشتہ دار ہے, ان کے پاس گوشت بھیجنے میں جلدی کرنا چاہیے, دیر نہیں کرنا چاہیے. جانور ذبح ہوا, پہلے ذہن میں رہے ہمارے کہ ہمارے محلے کے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں جانور نہیں کٹا ہے, جن کے گھر میں غریب لوگ ہیں, وہ سال بھر دکانوں پر, بکرے کی گوشت کی دکان پر قدم ہی نہیں رکھتے. وہ لوگ تو پورا سال نہیں جاتے. آپ کے پاس 2-2 4-4 جانور بکرے کٹے ہیں, اور آپ اطمینان سے 4 بجے 2 بجے بھیج رہے ہیں. ارے صبح گوشت کٹ گیا ہے, آپ کیوں اتنا دیر کر رہے ہو؟ آپ اپنے گھر کا کام روکیے ابھی, فی الحال دوسرے مسلمان بھائیوں تک گوشت کو پہنچا دیا جائے تاکہ تازہ گوشت ان کے گھر میں پہنچ جائے. تو چھوٹے بچوں کو بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے گھر میں بھی گوشت آ گیا ہے, ارے دوسرے جنے بھی لا کے دیے. وہ بچے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ان کا خوش ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح سے جانور کا گوشت ذبح ہونے کے بعد اس کو تقسیم کرنے میں عجلت کرنا چاہیے, اور آپ اپنا حصہ رکھ لیں. جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لے کے 1 حصہ پڑوسیوں میں بانٹیں آپ,
رشتہ داروں میں بانٹیں، ایک حصہ تو غریبوں میں، محتاجوں میں، بیوہ، یتیم، جن کے گھر میں 2 4 بچے اور لوگ خرید ہی نہیں سکتے کچھ بھی، ایسے لوگوں تک سب کا مطلب ذہن رہنا چاہیے کہ ہم دوسروں تک کریں، اپنے ہی فریج میں ڈال کر رکھ دیں گے اور دوسروں کو نہ دیں گے، ایسا نہیں، جہاں جہاں جتنا پہنچانا ہے وہ پورا پہنچا دینے کا حق ادا کرنا ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ جانور کو وہ بہت تیزی کے ساتھ خراب گوشت کاٹ رہے، ویسا نہیں، بھئی چربی نکال دو، چکنا نکال دو، اس طرح سے نکال کر تم ایک 100 روپے بڑھ کے لے لو، لیکن اتنا بڑے بڑے ٹکڑے کریں گے، اب وہ بڑے بڑے ٹکڑے گھر میں کاٹ نہیں سکتے لوگ، اب وہ پورے گھر والے پریشان، آپ قصاب کو جلدی میں وہ اجرت لے کر وہ بھاگنے کی چکر میں بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ رہا ہے، آپ پہلے سے بول دیں کہ بھئی بوٹی چھوٹی مارو، چھوٹے ٹکڑے کرو، چھوٹے ٹکڑے کرو، اس طرح سے تاکہ جس گھر میں بھیج رہے ہیں انہیں دقت نہ پیش آئے، وہ پرانی چھوٹی چھریاں اب اسے کاٹے ہی نہیں جاتے، وہ بڑا گوشت کا ٹکڑا لے کر ہڈی والا لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا کریں گے، دکان پہ جانا، کیا کرنا، گوشت لے کر کیا کرنا، اس طرح نہیں، سب آگے کیا ہوگا اس کا، اس چیز کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو ہم اگر کاٹ رہے ہیں، ہم جانور کو کاٹ رہے ہیں تو یاد رکھیں جانور کو کاٹتے وقت ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو، جانور کے چاروں ٹانگ قبلے کی طرف ہو، اور جانور کو ہم جس طرف سے لٹائیں گے تو وہ لیٹ گیا تو وہ بائیں پہلو پر لیٹا ہے تو ہم اس کے پیٹھ کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیے، اس کی ٹھڈی کو تھوڑا سا کھینچے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا رہے ہیں، تو اور ایک آدمی بھی پکڑا ہوا ہے تاکہ وہ وزن کے ساتھ بندھا رہے، اور اس کے پاؤں کو بھی باندھ دیا کہ وہ اچھل کود زیادہ نہ کرے، اس طرح سے رکھ دیا تو جانور کو کاٹتے وقت میں اس کی 4 رگیں کٹ جائے، اس حد تک کاٹنا چاہیے، اور بھی زیادہ کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں، نہ اتنا نہیں، بلکہ جتنا کا شریعت کا حکم ہے اتنا کاٹ دیے، رک دیا، اور اس کے بعد جانور کو جب ذبح کر دیا، اس کا جب خون چلے گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی پڑھ لی ہے، اللہ اکبر کہہ کر کاٹا ہے، کاٹتے وقت میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لمباڑوں بھی آ جاتے ہیں ساتھ میں، غیر مسلم بھی ساتھ میں رہتے ہیں، ہم چھری چلاتے وقت وہ مدد کے لیے ہاتھ لگا دیتے ہیں، لگا کر تیزی سے سر ول کے کاٹتے ہیں، مردار ہو گیا گوشت، کافر کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، آپ کاٹتے وقت اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہٹانا، بول دینا کہ مدد کی ضرورت ہے میں، کیونکہ آپ مسلمان قصاب کو بلائیے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، اور اس کو بھی کہہ دینا بسم اللہ اگر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لگاؤ، تم اگر لگا رہے ہیں پہلے سے تھوڑی بات کر لینا، بغیر کوئی بات چیت کے آپ ایسے ہی کریں گے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جانور کاٹ رہے ہیں، ارے ان سے کٹ رہا نہیں شاید، وہ ایسا زور سے ہاتھ لگا کر ایسا دھکا لائے گا، سر بلکہ ایک دم چھری تیز رہتی ہے، وہ ایک دم گلا پورا کٹ جاتا ہے، اور وہ جانور کے یہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہیں، دونوں کو بھی پڑھنا چاہیے، 2 آدمی اگر کاٹ رہے ہیں تو دونوں کو پڑھنا چاہیے، اب ایک مسلمان ہے اور ایک مشرک ہے، دونوں مل کے اگر کاٹ رہے ہیں تو وہ مشرک پڑھے گا بھی بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی حلال ہی نہیں ہوگی، جانور کا گوشت مردار ہو جائے گا، اگر ایسا ہوگا تو گوشت سارا لے جا کر کنڈی پر پھینک دینا چاہیے، وہ گوشت کھا نہیں سکتے، کیونکہ کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ بولیے مردار ہے، تو کافر کے ہاتھ کا، اب کتنے لوگ رہتے معلومات نہ رہتے، مشرکین کی دکانوں پر ہوٹلوں پر چلے گئے، اب وہاں جا کر بریانی کھاتے ہیں، وہاں جا کر مندی کھا لیتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھتے ہی نہیں ہے گوشت کس نے کاٹا ہوگا، تو اس طرح جو گوشت کھا لیتے ہیں لوگوں کے غیر مسلمین کی دکانوں پر جا کر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور وہاں پر پوچھتے ہی نہیں کہ یہ کس کا ذبیحہ ہے کیا ہے، تو ان کے دل پر کالا ایک دھبا آ جاتا ہے، دوبارہ پھر گوشت کھاتے ہیں تو اور ایک دھبا آتا ہے، ایسا ہوتے ہوتے سارا کا سارا جو گوشت رہتا وہ دل جو رہتا وہ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا۔ اب یہ کالا اگر کپڑا ہے اس کے اوپر بلیک انک چھن کے نظر آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، تو ایسا جب دل کالا ہو جاتا ہے اب وہ نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، توبہ نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، گناہ کرے، جھوٹ بولے، گالی دے، کچھ بھی گناہ کرے، اس میں فرق ہی نہیں پڑتا، دل پورا کالا پہلے سے ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اب کتنے بھی گناہ کرو اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا، اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا ہے، روشن رکھنا ہے، تو اس کے لیے گوشت کی طرف بہت اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، انڈیا کے اندر ہے یا پڑوسی ممالک ہے جہاں پر مسلمان ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر مسئلہ نہیں ہے، جہاں کے مسلخ وغیرہ جو غیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ پورے کے پورے عیسائی ہے، پورے کے پورے پارسی ہے، پورے کے پورے کمیونسٹ ہے، ایسے قسم کے لوگ ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، تو ان کا ذبیحہ مردار ہے، نہیں کھا سکتے، تو باہر ملکوں میں جو رہتے جیسے کینیڈا میں رہتے، امریکہ میں رہتے، آسٹریلیا میں رہتے، تو وہ جانور کو جو گوشت خرید رہے ہیں وہ معلوم کر لے کہ یہ جو گوشت آ رہا ہے وہ کون سا ہے، حلال سرٹیفکیٹ اسٹیمپ مارا ہوا ہے، اٹھا کے لا لیا، وہ ہر چیز کو حلال کا سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں، دودھ کے اوپر بھی حلال کا سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں، حلوے پر بھی لگا دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، بس ان کو یہ معلوم مسلمان حلال اسٹیمپ دیکھ کر لیتے ہیں، تو اب لینے والے جو ہے یہ بولتے ہیں دیکھو بھائی ہم تو حلال دیکھ کے لیے، اب نہیں دیا تو اس کو معلوم، ارے مشرک ہے
اس میں وہ سور کا گوشت ڈال کے دے دیا، آپ بول رہے ہیں اس کو معلوم، ہم تو کھا لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو کون سا گوشت ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو جانور کا جو گوشت ہے، ایک ہی جگہ جب 3 قسم کے جانور کٹتے ہیں، جیسے ایک دکان ہے کسی کی اور وہ اس دکان کے اندر بکرے کا گوشت بھی دے گا، بیل کا گوشت بھی دے گا، خنزیر کا گوشت بھی دے گا، ایسے بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں یورپ کے اندر اور دیگر جگہوں پر، ساری حتیٰ کہ مچھلی کی بھی ایک گوشت رکھ دیتے ہیں، مرغ کا بھی رکھ دیتے ہیں، سب 4-5 قسم کے لائن سے ملا کر رہتے، پاکٹاں رکھے ہوئے، ایک ہی جگہ کٹ رہا، وہ جگہ کا بکرے کا بھی نہ لے، اب اگرچہ کہ وہ حلال لکھا ہو سرٹیفکیٹ یا مسلمانوں کا لکھا ہو، یہ ساری چیزیں نہیں، کس میں کون سا خون مل گیا، کیا لگ گیا، وہ ساری چیزیں پتہ نہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ سب مردار قسم کے کھائیں گے کریں گے تو حالت خراب ہوگی۔ الحمدللہ میں جدہ میں 6 سال جاب کیا، میں جدہ میں رہتا تھا، 6 سال میں وہاں پر تھا، گریجویشن کے بعد ہمارا انور العلوم کالج سے ہوا تھا، عثمانیہ یونیورسٹی سے جو ہے، تو وہاں سے گریجویشن کمپلیٹ ہوا، 94 کا ہمارا بیچ، تو اس کے بعد ہم جب چلے گئے وہاں پر تو 6 سال ہم وہاں پہ رہے سعودی عرب میں۔ تو سعودی عرب میں جو گوشت آتا ہے وہ سب باہر کے ملکوں سے آتا ہے، نیوزی لینڈ کا زیادہ تر گوشت آتا ہے، تو وہ سب کا سب جو ہے نا فروزن گوشت ہوتا ہے، پیک کیا ہوا گوشت، ٹھنڈا بالکل پیکٹوں کا، اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا رہتا ہے نیوزی لینڈ، اور مطلب کرسچن ممالک کے نام رہتے، وہ کہاں کا ہے، تو وہ دیکھ کر پھر اسٹیمپ بھی رہتا ہے حلال، مطلب پکا بیخوب بنانے والا آئٹم۔ اب کئی لوگ بولتے ہیں کہ کھا لیں گے بھائی حلال لکھا ہوا ہے، نہ بابا نہ، یہ جو گوشت ہے یہ کس نے کاٹا، کیا معلوم آپ کو کس نے کاٹا، تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے، ہم بولتے کہ نہ بابا نہ، یہ گوشت نہیں کھانا۔ 6 سال کا پیریڈ گزر گیا، ہم وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، ہم تازہ گوشت جو وہاں کے مسلخ کا رہتا تھا بکرے کا گوشت، وہ تھوڑا سا لے لیتے تھے، اسی میں گزارا کر لیتے تھے، لیکن یہ ڈھیر سارا گوشت وہ بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ہم جس جگہ پر تھے وہ فوڈ سروس کمپنی تھی، تو وہاں پر وہ تو بالکل فری میں مل جائے، لیکن ہم بولتے ہیں نہیں بابا فری کا نہیں، تھوڑا خرچ کر لیں گے لیکن ہم پاک وہ جو ہے گوشت کھائیں گے۔ تو اس طرح احتیاط کرنا چاہیے، گوشت وغیرہ کے معاملے میں اتنا گر پڑ کے گوشت کھا لینے والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کریں گے، جتنا بھی کھائیں گے اس کے بعد کیا ہے، انسان کے پیٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کا پیٹ ایک ایسا برتن ہے جو کبھی نہیں بھرتا، اس کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، تو اتنا برا برتن ہے انسان کا پیٹ، تو یہ پیٹ کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں۔ اور ایک چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی خوش دلی سے دو، قربانی خوش دلی سے کرو، نہ تمہارا گوشت پہنچتا اللہ کے دربار میں، نہ ہڈی، نہ کھر، نہ ہی سینگ پہنچتی ہے، اور نہ ہی کھال پہنچتی ہے، کھال یا لیں پوست، کچھ بھی نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا کوئی حصہ اللہ کے نزدیک نہیں پہنچتا، نہ خون، نہ گوشت، نہ ہڈی، نہ کھر، نہ کھال، نہ کوئی گوشت کا حصہ، بلکہ اللہ کے نزدیک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو تمہارے دل کی نیت کیا ہے، اخلاص نیت، سچائی جو آپ کے دل میں ہو کہ میں جانور ذبح کروں گا اللہ کے نام پر، تو یہ اللہ کی محبت میں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے خاص ایام میں، خاص جانور کو، وہی قربانی ہے، جانور کو ذبح کرنا۔ تو جانور کو بھی قربانی بولتے ہیں اور ذبح کرنے کو بھی کہتے ہیں، گوشت کو بھی قربانی کہتے ہیں، یہ دونوں تینوں چیزوں کو ملا کر قربانی کہتے ہیں۔ اور ہم اردو اسپیکنگ سمجھ جاتے ہیں وہ قربانی کا ہے، تو سمجھ جاتے ہیں قربانی کے جانور کا گوشت ہے، کہاں ہے قربانی کا جانور ہے، ہاں قربانی کا ہے، تو یعنی قربان ہونے کے لیے اللہ کے نام پر، یہ جو ہے انڈرسٹوڈ رہتی ہے یہ بات۔ تو اس طرح قربانی کا جو جانور رہتا ہے وہ صحت مند ہو، 1-2 دن پہلے سے لا لیں، اس دن لے کر آ جائیں، 10 تاریخ کو کریں، 11 کو کریں یا 12 کو کریں، اور گوشت کے 3 حصے کریں، اور ساتھ ساتھ جس چیز کا ثواب ہے وہ تو اجر و ثواب قربانی کرنے پر ہے۔ تو قربانی جب کر رہے ہیں تو اس میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جانور لانے کے بعد اس کو تکلیف نہ پہنچے، ایزا نہ پہنچے، وہ زخمی نہ ہو۔ جانور لانے کے بعد اگر وہ لڑ لیا آپس میں اور اس کی سینگ ٹوٹ گئی، اب اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ٹانگ ٹوٹ گیا، لے کر آئے تھے آٹو میں ڈال کر، اب وہ اترتے وقت اس کی ٹانگ اتر گئی، وہ پورا اتر گیا، لیکن وہ جو پٹ وغیرہ کھولتے ہیں نا قربانی، جو اس کا دروازہ رہتا ہے، آٹو کا آخری کا دروازہ رہتا، اس میں تھوڑی سی سان ہوتی ہے جگہ سی، تو اس کے اندر اگر پیر آ گیا یا رسی میں آ گیا، انہیں گر گیا، کچھ پھنس گیا، اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، قربانی نہیں ہوگی۔ کب قربانی ہوگی؟ ٹانگ ٹوٹ جائے تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن کب؟ جس وقت جانور کو ذبح کرنے کے لیے پٹکے، بڑا بیل تھا،
پٹکے اس کو, اور پٹکتے کے ساتھ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی, مڑ گئی, اس پر کوئی فرق نہیں پڑا. قربانی اس وقت گرانے پر جانور پر جو ہڈی کو مار لگتا ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے, مال وہاں سے خرید کر لے کر آتے ہیں, تو بازار سے خریدنے کے بعد اپنے کنٹرول میں آ جانے کے بعد اب وہ گر گیا, ٹوٹ گیا, بھاگ گیا, تو اس کے ریسپانسبل وہی آدمی ہے. اگر بھاگ گیا جانور, بیل خریدے تھے 25,000 کا اچھا سا, اب وہ خرید کے لے کے آ رہے تھے خوشی خوشی میں, اور وہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو باندھ کے رکھنا ہے, وہ اچھلا اور جو نکل کر بھاگا, اس کے پیچھے 8-10 لوگ بھاگے, اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ یہ کسی کو ملا ہی نہیں, تو بڑے ہکے بکے رہ گئے کہ پتہ نہیں کدھر چلے گا بیل. تو اب کیا کرے؟ اب اگر وہ قربانی کا جو جانور خریدے تھے ان کے پاس مال ہے تو پھر وہ نیا جانور خریدے اور قربانی دے, لیکن ان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو قربانی معاف ہو گئی ہے. ایسا نہیں کہ گناہ گار نہیں ہوئے, کیونکہ اب پیسہ ہی نہیں ہے تو قربانی واجب ہی نہیں ہے, اور وہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد بھی پھر الماری میں پیسہ پڑا ہوا ہے, اب قربانی پھر واجب ہے نا, کیش رکھا ہوا ہے نا, وہ نکال کر خرچ کرو. تو یہ حکم الہا ہے. تو یہ جو کیش ہوتا ہے کتنا ہے کیا ہے وہ اللہ کو معلوم رہتا, وہ بندے کو معلوم رہتا. اب وہ اگر لوگوں کو بولے ہم لائے تھے بکرا, بکرے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب مول صاحب تو نہیں ہوتا بلکہ بولے اب ہم اللہ کے نام پر ذبح کر دے رہے ہیں, دیکھو یہ اس طرح کا نہیں. اللہ کا قانون ہے, مانو آپ وہ جو جانور ہے وہ جانور صرف گوشت ہے, آپ اس کو کاٹ لو, اور جن لوگوں کو گوشت کم پڑ رہا ہے سمجھ رہے ہیں وہاں پر آپ جو ہے تقسیم میں ڈال دو وہ گوشت. لیکن قربانی جو ہوگی وہ تو پھر ثابت ایک اچھا صحت مند فربا بکرا لے کر ہی کرنا ہوگا. تو ایسے ریئر کیس ایسے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اس طرح سے, تو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور بعض دفعہ جانور کو آدھا کاٹ کر چھوڑ دیے, اب وہ جانور بھاگ رہا ہے, وہ ایک تماشا بن جاتا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو لے لے کر فیس بک پر ڈال دیتے ہیں, یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں. بہت بری بات ہے اس طرح سے کرنا, کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر بھی دیکھتے ہیں, تو وہاں پر کوئی رحم والی بات نہیں دکھتی ہے. شریعت میں اجازت ہے, بہت ساری چیزیں اجازت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب جو چیز اجازت ہے تو وہ سب کے سامنے نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو شرعاً جائز ہے, کیا وہ جائز کام جو آپ گھر میں کرتے ہیں کیا روڈ پر کسی کے سامنے آپ کر سکتے ہیں وہ کام؟ نہ 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 نہ, بولتے کہ نہیں ارے جائز ہے نا پھر یہاں پر بھی کرو. نہیں بابا نہیں, بالکل جائز نہیں ہے لوگوں کے سامنے کرنا. ایسے ہی یہ بکرا جو ذبح کر رہے ہیں, بیل ذبح کر رہے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کر ٹوپیاں پہنے ہوئے, کرتے پیجامے پہنے ہوئے, داڑیاں ہیں, علانیہ دکھ رہا ہے کہ جانور کو اس طرح سے 3-4 آدمی مل کر پٹک رہے ہیں, گرا رہے ہیں, وہ میں آواز نکال رہا ہے, تو جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ سب کی نظروں میں ایسا دکھتا یہ لوگ بے رحم ہے, وہ ایک مظلوم ہے. اس طرح کی ویڈیو جاتی ہے, یہ درست نہیں ہے. ایسی ویڈیو آئے تو اس کو فون کرے ویڈیو بنانے والے کو کہ آپ اسلام کا ایک عمل ہے اس کو آپ اس طرح سے جو ہے رسوا کر رہے ہیں, اس عمل کو جو ہے برا نام دینے کے لیے آپ کافروں میں اس کا غلط چھبی ڈال رہے ہیں. کیا جانور روزانہ مسلخ میں نہیں کٹ رہے ہیں؟ ہر جگہ کٹ رہے ہیں, روزانہ جانور کٹتے ہیں. اور کون سا مذہب ہے جس کے اندر جانور نہیں کاٹتے؟ سبھی کاٹتے ہیں. لیکن تم اس کو بدنام کرنے والا کام کیوں کر رہے ہو؟ انہیں منع کریں, اس کو شیئر کرنے والا کام نہیں کرنا ہے. اور ایک چیز جس کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے, وہ اسلام پاک اور صاف مذہب ہے اور ہمیں پاکی کا حکم دیتا ہے. لہٰذا جب جانور وغیرہ قربان کر دیتے ہیں تو وہاں کے حصے کو فوری سے صاف ستھرا دھونے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ 1-2 بکیٹ پانی مار دیا جائے تاکہ وہ خون وغیرہ کوئی بھی چیز اس طرح کی جو ہے موہریوں میں رکا ہوا نہ رہے, تیزی کے ساتھ ڈرین ہو جائے وہ ساری چیزیں. وہ رکا ہوا رہے گا, ایک قسم کی بو پیدا ہوگی کیونکہ اس کے اندر گوبر وغیرہ ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں رک جاتی ہے. اس کی صفائی کا خیال رکھنا. اور دوسری چیز, یہ جو جانور وغیرہ کاٹنے کے بعد کچھ چچڑے ہوتے ہیں, کچھ ہڈیاں ہوتی ہے اور کچھ بیکار گوشت ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال کر وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر اب لے جا کر پھینکنا, اٹھائیں گے تو وہ ذرا ہیوی دکھتا, تو اب کیا کریں گے, کس کا دروازہ بند ہے ان کے گھر کے پاس لے جا کر رکھ دیتے ہیں. عیب عیب عیب, انتہا درجے کی بری حرکت. اس میں بعض دفعہ مشرکین ہوتے ہیں, بعض دفعہ مسلمان کے گھر ہوتے ہیں, وہاں پر آپ اس طرح سے رکھ دیں گے. آپ کے گھر میں وہ چیز کٹی, آپ کے گھر میں وہ گوشت استعمال آیا, اس کے چچڑے ہیں, اس کا پھیپسا, اس کا خراب چیزیں, وہی اٹھا کر آپ پھینکنے کے لیے کرائیت کر رہے ہیں. دوسرا آدمی جو اس کو دیکھا نہ کرا, اس کے لیے کتنا خراب دکھتا وہ چیز, وہ تو پسند ہی نہیں کرتا اس کو اٹھانا. اب ان کو دکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار اچھا نہیں ہے, اس کے اندر بڑی بدنظمی رہتی ہے, تو یہ مسلمان اپنے مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں.
اور کس نام سے بدنام کر رہے ہیں؟ قربانی کے نام پر بدنام کر رہے ہیں. اس کی ویڈیو بنا کر بدنام کریں گے, اس کے گوشت کو, ہڈیوں کو, سڑا ہوا چیزیں کسی جگہ پر کنڈی میں برابر نہیں ڈالیں گے, اور وہ لے جا کر بعض جگہ کرتے اٹھا کر لے جا کے کنڈی کے پاس بھی ڈال بھی دیں گے, لیکن وہ کنڈیاں ہیں بھی نہیں آج کل. پہلے تو لوہے کے بڑے بڑے بنے ہوتے تھے, اب تو پوری دیوار, یہاں سے لے کے وہاں تک پوری دیوار کی دیوار کنڈی. وہ ایک سسٹم لے کر آ گئے ہیں, وہ ایسا سسٹم خاص طور پر پرانے شہر میں, اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے وہ شہر, لاوارثوں کا شہر, کہ یہاں سے وہاں تک کنڈی کنڈی, کوئی صفائی کرنے والا ہی نہیں. موریاں ڈرینیجاں ابلتے رہیں گے, کنڈیاں ایسے رہیں گے, روڈاں بنیں گے نہیں. اب وہ ویسا نظام, اس کو کریں گے کیا؟ اب اتنا لمبی جو بدبو اور اتنی جو غلاظت پڑی رہتی ہے, تو بلدیہ کا عملہ جلدی آتا نہیں. تو ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری اتنی بنتی ہے کہ وہ جتنی نجاست, گندگی یا آلودگی جو چیزیں تھی, بکرے کا ویسٹیج وہ پورا, یا بیل کا ویسٹیج وہ پورا ڈالنے کے بعد, اندر ایک اچھے سے تھیلے میں ڈالنے کے بعد, تھیلے کے منہ کو اچھی سی رسی باندھ دے, اب لے جا کر آپ کنڈی کے پاس رکھ دیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ کتے نہیں کھائیں گے, وہ پھاڑیں گے نہیں, ورنہ وہ کھلا چھوڑ دیں گے, وہ کتے لے جا کر کسی کے گھر کے سامنے ڈالیں گے. اتنے جھگڑے ہوتے اس کے اندر کے لوگ ہمارے پاس لا کر, مسلمانوں نے یہ ڈال دیا, مسلمانوں نے نہیں ڈالا, وہ کتا وہاں سے اٹھایا اور کتا پنا کر کے لے جا کے تمہارے گھر کے سامنے ڈال دیا. اب تم ہمارے اوپر اونٹ لیتے بیٹھے ہوئے. تو یہاں پر غلطی اتنی ہوئی کہ اس کو باندھا نہیں تھا, یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے. تو صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا, تاکہ دوسری قومیں ہم سے ناراض اور برہم والا معاملہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے انداز میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جانور جب خرید رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھ لیجئے کہ 2 رنگ کا جانور خریدنا سنت ہے. بکرا جو ہوتا ہے 2 رنگ کا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چت کبرے کو ذبح کیا. چت کبرا یعنی بلیک اینڈ وائٹ, براؤن اینڈ وائٹ, 2 کلر آ جاتے ہیں, پٹا آتا ہے, ایک دھبا آتا ہے. ایسا ایک جانور میں 2 رنگ کا ہو تو اس کو خرید لینا چاہیے. جانور جا کر جب خرید رہے ہیں تو چکا لیتے ہوئے نہیں ٹھہرنا چاہیے, وہ بری بات ہے. اور کم کرو, کہاں تک دیتے ہیں, اتنے تک نہیں آتا, اور کم کرو, اور کم کرو. نہ دکان چھوڑیں گے, نہ وہاں پہ جو بارگیننگ ہے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اس طرح سے کرتے رہتے. اس کو بولے کہ بھائی میں جو ہے قیمتیں زیادہ کم نہیں کراتا, آپ بتائیے اس کا کیا ریٹ. آپ جا کر اطمینان سے بات کیجئے, پہلے اچھا جانور دیکھ لیجئے فربا, اور اس کے بعد اطمینان سے بات کیجئے کہ بھائی واجبی قیمت لگاؤ, میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے آیا ہوا ہوں, میں زیادہ بارگیننگ کے لیے نہیں آیا ہوں, آپ مناسب ریٹ بتائیے. اس سے آپ جا کے پہلی وقت میں بولے گا تو وہ سوچے گا پہلے 20 بولنا ہے, اس کے بعد وہ بولے گا 15, تو میں بولوں گا 19, پھر وہ بولے گا 16, تو میں بولوں گا 18.5 سے کم تو آئے گا ہی نہیں. یہ ساری بارگیننگ ہوئی. لیکن جب آپ پہلے سے بولیں گے تو وہ شروع میں بول دے گا 18, تو آپ کو جلدی جلدی بات ہو جاتی ہے, ہاں بھائی چلو قربانی کا جانور ہے, اس کو اتنا چکا لیتے نہیں ٹھہرنا ہے. تو یہ اس طرح جانور کو, اچھے جانور کو خریدنا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی رکھنا ہے کہ جو جانور کو جو ہم ذبح کر رہے ہیں, جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں تو کس کس کے نام سے کرنا ہے. اس سے پہلے کے سال امی کے نام سے تھی قربانی, یہ سال ابا کے نام سے دے دینا ہے. اس کے پہلے کے سال دادی امی کے نام سے تھی, یہ غلط ہے طریقہ. تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ آج جو ہے جمعہ میں پڑھ لیتا ہوں, اس سے لاسٹ ٹائم جمعہ ہمارے ابا پڑھ لیے تھے, اب نیکسٹ جمعہ ہمارے دادا جا کے پڑھیں گے. ارے بابا جمعہ سب جنے جا کے پڑھنا ہے, آپ بھی پڑھیے, ابا بھی پڑھیے, دادا بھی پڑھیے. جمعہ کیا سب ایک جنے ہر جمعے کو ایک ایک پڑھیں گے کیا آپ؟ تو ہر سال ایک ایک کرنے کی تیاری کرتے ہیں. یہ ہر سال ایک ایک کرنا نہیں ہے, گھر میں جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں سب کے نام سے. اگر گھر میں 10 آدمی ہے اور 10 آدمی بھی مال کماتے ہیں اور 10 آدمیوں کے پاس بھی سیونگ ہے, 10 بکرے کاٹنا نہیں, ایک بکرے میں کر لیں گے, کام چلا لیں گے, 2 لا لیں گے, نہیں تو ان کا چھوڑ دیں گے, ان کا چھوڑ نہیں. آپ کا دل نہیں بڑا ہو رہا آپ کا, تو آپ گائے میں بیل میں حصہ مل جائیے. لیکن قربانی تو ہر ایک کے نام سے دینا پڑے گا. ایک بیل لا لیجئے, 7 آدمی کا ہو جائے گا, باقی 3 بکرے کاٹ لیجئے, تب بھی ہو جائے گا. 10 آدمی آپ کے گھر میں ہیں اور سب کے پاس, اس میں سے عورتوں کے پاس سونا ہے, اگر 1 تولہ بھی اگر سونا ہے تو وہ 60-70 ہزار کا ہو جاتا ہے. اور اگر 38,000 کا بھی اگر کسی کے پاس کیش ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی. اور وہ لوگ سمجھتے ہیں میں تو بہت غریب ہوں, 2 تولے سونا ہے ہمارے پاس. ارے 2 تولے بھی بہت بڑی بات ہے, 38,000 کا بھی اگر ہے تو قربانی آ جاتی ہے, کیونکہ تم صاحب نصاب ہو گئے. صاحب نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولے چاندی ہونا. 52.5 تولے چاندی کتنے میں آتا ہے؟ چاندی 700 روپے کچھ تولہ رہتا ہے, تو 52.5 تولے چاندی کے 38,000 بنتے. تو اتنا اگر کسی کے پاس کیش ہے تو وہ قربانی لازمی طور پر دے دے. ہاں البتہ اتنا کیش ہے, اس سے زیادہ قرضہ ہے, دونوں کو ادھر دینا ہے, ایسی چیزیں ہیں. یا کسی کے پاس سونا ہے لیکن وہ بینک میں ہے, کسی کے پاس رہن رکھائے ہوئے ہے, مطلب ایسا ہو گیا ہے
انہوں قربانی نہ دے، ان کی قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ مسافر ہے تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ایسے ہی قیدی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور صاحب استطاعت ہونا چاہیے، اور بالغ ہونا چاہیے۔ 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کو قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ اور دادا کا پینشن آ رہی ہے تو دادا بھی اپنے پینشن میں سے دے دے، دادی کا بھی اور اپنا بھی، دونوں کا ملا کر 2 جانور وہ بھی ذبح کر دے۔ اور اگر بیٹا کما رہا ہے تو بیٹا اپنا بھی دے دے، اور بیوی کے پاس سونا چاندی ہے تو بیوی اپنا سونا بیچ کر دے، اور اگر اس کا دل نہیں بڑھا سونا بیچنا تو وہ شوہر کو منا لے کہ دے دو، ایسا بھی کر کے میری طرف سے بھی دے دو۔ یہ بھی بولے گا بول رہی ہے نا ٹھیک ہے میں لا رہا ہوں اپنا، اس کے واسطے بھی لا لوں گا، وہ 2 بکرے خرید کر لائے گا تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح سے جتنے لوگ ہیں بالغ ہیں جن کے پاس کیش ہے، سب کے نام سے گھروں میں قربانی ہونا چاہیے۔ ایک بکرے میں پوروں کا نام سے دے دیں گے، نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں تھی، وہ دیکھ کر بعض اہل حدیث فرقے کے لوگ ایک کا ایک سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جانور ذبح کیا، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے، یعنی ہمارے پورے خاندان، اب جتنے بھی آل رہیں گے آگے تک قیامت تک۔ اور ایک جانور کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذبح کیا اور فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، جو نادار ہے نہیں دے سکتے، تو ان تمام لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کا اپنا اختیار ہے، وہ ان کا اختیار ہے۔ تو اگر ویسا دیکھیں گے تو اللہ کے نبی نے ساری امت کی طرف سے دیا، ہم بھی اب اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی دے دیں گے، یہ غلط ہو گیا آئٹم، یہ نہیں چلے گا ایسا۔ ہر آدمی کے نام سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی نمازیں معاف کر دی، 5 کی جگہ وہ کہنے لگا میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، 3 معاف کر دیجئے، معاف کر دیا۔ تو آپ بھی معاف کر سکتے ہیں، کافر ہو جائیں گے 1 ہی منٹ میں اگر نماز معاف کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ معاملات کیے ہیں۔ کبھی ایک تو جو بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، 6 مہینے کا بھی بکرا نہیں تھا، تو وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے میں کہنے بالکل چھوٹا سا بکرا ہے، یہ 6 مہینے کا کبھی نہیں ہے، تو میں قربانی کیسا دوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دے دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت تک ایسی قربانی نہیں ہوگی، منع کر دیا۔ اب ایک صحابہ ہے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں وہ دینے کے لیے، مہر کی رقم دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تجھے قرآن کی کچھ آیتیں یاد نہیں ہیں؟ تو کہا کہ مجھے یاد ہے۔ فرمایا کہ وہ قرآن کی آیتیں سکھا دے، وہی تیرا مہر ہے، لیکن اس کے بعد کبھی یہ قیامت تک کسی کا مہر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کسی کا بھی۔ ارے اللہ کے نبی کیے تھے، میں بھی قرآن یاد دلا دیتا ہوں، ایک سورہ یاد دلا دیتا ہوں، پیسے بچا لیتا ہوں، نہیں ہوگا، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو نکاح کرتے وقت میں جو نیت ہے صاف ستھری ہونا چاہیے۔ نکاح کرتے وقت آدمی کی نیت ہے نکاح کر لوں گا اور مہر ادا نہیں کروں گا، وہ نکاح ہی نہیں ہوا، وہ زنا ہے، وہ زنا ہے۔ قرضہ لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے قرض لے کہ واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے، چور ہے، اور جو اس نیت سے نکاح کرے کہ مہر کی رقم ادا نہیں کروں گا تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ شخص زانی ہے، اولاد پوری کی پوری حرام کی اولاد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو، ساری چیزوں کو جانچ لیں، سمجھ لیں، اپنے آپ کو غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ۔